اس نے کہا اے بادشاہ گھر خالی کرا دے، اور اندرون خانہ بادشاہ کا رازدار ہو گیا۔ کوئی درزوں میں کان لگا کے کچھ سننے کی کوشش نہ کرے، تاکہ میں کچھ چیزیں خلوت میں کنیز سے پوچھ پاؤں۔ گھر خالی کر دیا گیا اور کوئی گھر والا گھر میں نہ رہا۔ وہاں جز بیمار و طبیب اب اور کوئی نہ تھا۔ بہت ہی نرمی سے طبیب نے بیمار سے پوچھا تیرا شہر کون سا ہے؟ کیونکہ علاج ہر شہر والے کا جدا ہوتا ہے۔ اور اپنے شہر میں تیری قربت کس سے تھی؟ اپنائیت اور دوستی کس سے تھی؟ طبیب پوچھ رہا تھا اور ہاتھ بیمار کی نبض پر تھا۔ بیمار سے اس نے ہر اس ستم کے بارے میں پوچھا جو تقدیر نے اس پر ڈھایا تھا۔ جب کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنا پیر زانوں پہ رکھ لیتا ہے اور کانٹے کا سرا سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے، اور کانٹا نہ ملے تو لب سے اسے تر کرتا ہے۔ جب پیر کے کانٹے کو ڈھونڈنا ایسا مشکل ہے تو دل میں چبھے کانٹے کو ڈھونڈنا کیسا مشکل ہوگا۔ دل میں چبھا کانٹا اگر ہر کوئی دیکھ سکتا ہوتا تو غم کی کیا مجال تھی کہ وہ کسی کو ستاتا۔ کبھی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ اور دیکھ، گدھا کانٹا نہیں نکال سکتا تو کیسے بے بسی میں کودتا ہے، اور گدھے کے اس کودنے میں کانٹا اور گہرا اترتا جاتا ہے۔ کانٹے کو نکالنے کے لیے تو کسی عقل مند، کسی دانا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوز و درد کو بھگانے کے لیے گدھا دولتیاں مارتا ہے اور 100 جگہ زخم کر لیتا ہے۔ وہ کانٹا نکالنے والا استاد طبیب تھا، جا بجا ہاتھ مارتا تھا اور آزماتا تھا۔ کنیز سے اس نے داستان کی طرز پر زندگی کے گزرے دنوں کے بارے میں پوچھا۔ کنیز نے بھی حکیم کو صاف صاف اپنے راز بتائے، کہاں کہاں رہی، کس کے پاس رہی، کس شہر میں رہی۔ حکیم اس کے قصے کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ نبض پر اس کا ہاتھ تھا اور حرکات و سکنات پر اس کی نظر، تاکہ اسے پتہ چلتا کہ کس نام پر اس کی نبض تیز ہوئی، کیونکہ جس نام پر نبض تیز ہو وہی حقیقی محبوب ہوتا ہے۔ پہلے اس نے اپنے شہر کے رفیقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد دوسرے شہر کا نام لیا۔ حکیم نے پوچھا کہ جب تو اپنے شہر سے نکلی تو کون سا شہر تھا جس میں تو زیادہ عرصہ رہی؟ اس نے پہلے ایک شہر کا نام لیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس شہر کے ذکر پر نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ نبض پھڑکی۔ جس شہر میں وہ رکی اس کے آقاؤں کا ایک ایک کر کے ذکر کیا، کہاں رہی، کیا کھایا، کیا پیا، سب کچھ بتایا۔ ہم پہلے اس بات کا ذکر کر آئے ہیں کہ اس تمثیلی کہانی میں بادشاہ سے مراد ہے انسان، کنیز سے مراد ہے روح، اور طبیب سے مراد ہے پیر رومی یعنی شاہ شمس تبریز۔ یہ اس قصے میں وہ مقام ہے کہ جہاں حکیم بادشاہ کے استقبال کے بعد کہتا ہے کہ وہ اب مریضہ یعنی بیمار کنیز سے ملنا چاہتا ہے، جس کی بیماری نے بادشاہ کو دیوانہ کر رکھا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حکیم نے بادشاہ کو کہا کہ گھر خالی کر دے۔ قصے میں شامل کیریکٹرز کو سامنے رکھیں تو اس کا سادہ مطلب اتنا ہے کہ بیمار اور طبیب کو اکیلا چھوڑ دیا جائے،
تاکہ طبیب اپنی حکمت سے بیمار کا واقف حال ہو سکے اور یہ جان سکے کہ اس کی بیماری اصل میں ہے کیا۔ لیکن یہ کہانی تو بس ایک تمثیل ہے۔ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ انسان کی روح بیمار ہے اور اس بیماری کا علاج کسی کامل کے پاس ہو سکتا ہے۔ کنیز جس کا اس قصے میں ذکر ہے وہ انسانی روح ہے، بادشاہ انسان ہے اور طبیب رہبر ہے، گرو ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی پیر، کوئی بھی گرو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ وہ ہر انسان کے اندر کے حال کا آشنا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر انسان کا رہبر بھی نہیں ہوتا۔ پیر تو اصل میں تخلیق ہی تب ہوتا ہے جب مرید پیدا ہو جائے، وہ مرید جو اپنے رہبر کو اپنے اندر آنے کا موقع دے۔ اور یہی اس شعر کا مطلب ہے کہ حکیم نے کہا کہ اپنے باطن کو ہر چیز سے خالی کر دے۔ اس وقت تو صرف میرے سامنے خالی ہو کے بیٹھ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تیرے باطن میں کیا موجود ہے۔ تو مجھے باطن تک رسائی دے گا تو ہی میں جان سکوں گا کہ تیرے اندر کس مرض نے گھر کر رکھا ہے۔ اس پہلے شعر کا دوسرا مصرع اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ اندرون خانہ بادشاہ کا رازدار ہو گیا، مطلب بادشاہ بھی حکیم سے یعنی مرید پیر سے مکمل تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ پیر نے مرید سے کہا کہ اپنا باطن مکمل خالی کر دے۔ تمہاری باہری دنیا کی مصروفیتیں، تمہارے ذہن میں اٹھنے والے خیالات، کوئی بھی چیز اس تنہائی میں داخل نہ ہو پائے تاکہ میں تمہاری روح کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز جو مستقل ہے، جسے مذہب روح کہتے ہیں، وہ دنیا کے، مائنڈ کے، انا کے سراب کے نیچے دبی رہتی ہے۔ ہم بطور ایگزسٹنس صرف سراب کے آشنا ہیں۔ انا ہمارا سراب ہے، وہ سراب جو ہمارے دماغ نے تخلیق کیا ہے۔ انا کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے وجود کی جھیل کی لہروں جیسی ہے جو ہر وقت اتھل پتھل مچائے رہتی ہیں تاکہ ہم اس جھیل کی تہ میں اتر کر اپنی حقیقت کو نہ دیکھ سکیں۔ کیونکہ جب ہم جھیل کی تہ میں اتر جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو گہرائی میں جان لیتے ہیں، تو پھر جھیل کی سطح پر موجود لہروں کی اتھل پتھل ہمیں متاثر نہیں کر پاتی، اور یہی لہروں کی یعنی ہماری انا کی موت ہے۔ اور انا اس موت سے، اس فنا سے بچنے کے لیے ہم آدم شور مچاتی رہتی ہے، دھند تاری رکھتی ہے تاکہ ہم لہروں کے ساتھ ہی جڑے رہیں اور نیچے نہ اتر سکیں۔ آج کے انسان کو غور سے دیکھیں، وہ خود کو اپنے دماغ میں اٹھنے والے خیالات کے ساتھ ایک سمجھتا ہے۔ وہ خود کو اپنا دماغ ہی سمجھتا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ یہ کر، وہ کرنے چل پڑتا ہے۔ دماغ کہتا ہے یہ پا لے، وہ اسی کو پانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ کہتا ہے یہ خوشی ہے، وہ اسی کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ اور جب یہ سب کر کے بھی سکون نہیں ملتا تو انسان دکھ کی بے انت وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ لہروں کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ بے قرار رہیں۔ لہریں قرار پا جائیں تو وہ لہریں رہیں گی ہی نہیں۔ انا کو سکون، اطمینان مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ انا سکون پا لے تو وہ رہے گی ہی نہیں، وہ لہریں ہی تھم جائیں گی۔ اور لہروں کے تھمنے کا مطلب یہ ہے کہ لہریں فنا ہو گئیں۔ آپ کبھی دماغ کی نیچر پر غور کرتے ہیں؟ وہ دماغ کہ جس نے ہماری انا کو تشکیل دیا ہے، جس نے ہماری شخصیت کو بنایا ہے، یہ ہر وقت کچھ سوچتا رہتا ہے، کچھ منصوبے بناتا رہتا ہے، کچھ پانے کی لالچ اور کچھ کھونے کا خوف ہے جو اسے ہمہ دم لاحق رہتا ہے۔
اسی سے دماغ وہ لہریں تخلیق کرتا ہے جو جھیل کی سطح کو گدلا رکھتی ہیں، اور انسان اپنے اندر، اپنے باطن میں موجود روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ روح کہ جہاں جھیل کی تہہ کی طرح خاموشی ہے، سکوت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دماغ کی زندگی شور میں ہے، حرکت میں ہے، بے قراری میں ہے۔ اسی لیے آپ غور کرتے ہیں کہ دماغ کیسے ہمیں بے قرار رکھتا ہے۔ تو خیر، حکیم نے کہا کہ میں مریض کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں، اور اے بادشاہ، اے انسان، تو نے یہ کرنا ہے کہ باہر سے کوئی چیز مداخلت نہ کرے، نہ تمہارے تھاٹس، نہ تمہاری خواہشیں، نہ تمہاری لالچیں، تاکہ میں روح کو خالص حالت میں دیکھوں، اس کی بیماری کی تشخیص کر سکوں۔ بادشاہ نے خدائی طبیب کا حکم مانتے ہوئے اپنا باطن مکمل خالی کر دیا، گھر میں روح کے علاوہ اور کچھ نہ رہنے دیا، بالکل ساکت ہو گیا۔ اب وہاں اس کی روح اور طبیب کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جب ہر تھاٹ، ہر خواہش، ہر لالچ کی لہر تھم گئی تو خدائی حکیم نے کنیز سے بڑی نرمی سے پوچھا کہ اس کا شہر کون سا ہے، کیونکہ ہر شہر والے کا علاج اس کے مزاج کی موافقت سے کیا جاتا ہے۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا ہے، ہر انسان کے روحانی مسائل کو سامنے رکھ کر اس کی تشخیص کرتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کا علاج آپ کی میڈیکل ہسٹری، آپ کی صحت، آپ کی نیچر کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس خدائی طبیب نے بھی کنیز سے پوچھا کہ تمہارا شہر کون سا ہے، شہر میں تمہاری قربت کس کس سے تھی، دوستی کس سے تھی۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کی طرف کھنچتا ہے، اس کی صحبت ہی پتہ دیتی ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو خدائی طبیب نے بھی اس کنیز سے پوچھا کہ وہ جس شہر میں تھی اس شہر میں کس کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ کوئی اہل علم کی طرف جاتا ہے کہ وہ عالم ہونا چاہتا ہے، کوئی اہل تصوف کے پاس بیٹھتا ہے کہ روحانی انرجی کو پانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کی طرف بھاگتا ہے انا کو مطمئن کرنے کے لیے، کوئی جرائم پیشہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس کے اندر نفسیاتی پیچیدگیوں کو اس سے تشفی ملتی ہے۔ کسی بھی گرو کے لیے، صوفی کے لیے، مرشد کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ جو مرید، جو طالب اس کے پاس رہنمائی لینے آیا ہے اس کی نیچر کیا ہے۔ اس لیے خدائی طبیب نے کنیز سے اس کا شہر، اس کے رفیقوں کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ پوچھ رہا تھا تو کنیز کی نبض اس کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ انسانی جسم کا میکینزم ایسا ہے کہ اس میں جو بھی تھاٹ پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی بات کو سن کر، اس کے خون کی کیمسٹری پر ایک خاص اثر پڑتا ہے جو بتاتا ہے کہ جو اس نے دیکھا یا سنا وہ دل خوش کن ہے یا دل دوز۔ اس خدائی طبیب نے بھی مریضہ کی نبض کو ہاتھ میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم، کیا ستم ہوئے، کیونکہ انسان جس قسم کے واقعات و حوادث سے ہو کر گزرتا ہے ان کا اثر ضرور اس کی شخصیت پر رہتا ہے۔ خدائی طبیب کا کنیز کے ماضی کے دکھوں کو جاننا اس کی شخصیت کو سمجھنے کے ارادے سے تھا۔ طبیب ان ساری باتوں سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کون سا کانٹا ہے جو چبھا ہوا ہے، اور دل میں چبھے ہوئے کانٹے کو کھوجنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی مثال مولانا رومی دیتے ہیں کہ جب کوئی معمولی سا کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے تو انسان بے بس ہو کر اپنے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیتا ہے، وہ پاؤں جو سارا دن زمین پر رہتے ہیں، اور جب کانٹا نظر آئے تو وہ پاؤں جس کو ہاتھ لگ جائے تو انسان ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے، اسی پاؤں کی اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگاتا ہے تاکہ کانٹے کو ڈھونڈ سکے۔
मौलाना फरमाते हैं कि जब पाँव में चुभे कांटे को ढूंढना इतना मुश्किल है तो दिल के कांटे को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। मौलाना फरमाते हैं कि दिल में चुभा कांटा तो कोई कामिल ही ढूंढ सकता है कि हर कोई अगर इस कांटे को ढूंढ पाता तो फिर किसी भी गम में कहाँ इतनी ताकत होती कि वो इंसान को तकलीफ दे पाता। इंसान की पूरी तारीख को खंगाल कर देखिए, इंसान ने जिन भी मसाइल के हल खोजे हैं वो आर्जी साबित हुए हैं। इंसान की असल है उसकी रूह। सियाने कहते हैं कि इंसान जिस्म नहीं कि जिसमें रूह पाई जाती है, इंसान रूह है जो जिस्म में पाया जाता है। इंसान की असल हकीकत वो रूह है। असल बीमारी और असल मसला इसी रूह के साथ होता है। लेकिन इंसान ने हमेशा अपने मसाइल की गलत तशखीस की है। इंसान जब जिस्म को मरकज़ मान कर चला तो साइंस की इजादात और दरियाफ्तें तो उसने कर ली, लेकिन क्या इससे उसके मसले हल हुए? वो इंसान जो जंग में जाता था और दूसरे को तलवार से ज़ख्मी या कत्ल करता था, आज उसने वो बम बना लिए हैं कि कहीं से बैठकर चलाए और करोड़ों लोगों को मार दे। इंसान ने जिस्म की 10-15 बीमारियों के इलाज खोजे तो सैकड़ों बीमारियां पैदा कर दी। दूरियां मिटाने के लिए कम्युनिकेशन के कैसे कैसे ज़राए पैदा किए, मगर इंसान की बेगानगी और तन्हाई को और बढ़ा दिया। जब मसले की तशख़ीस दुरुस्त ना हो तो जो इलाज दरियाफ्त होते हैं वो वही इलाज हैं जो इंसान ने खोजे हैं। इंसान के असल मसाइल रूहानी हैं और इसकी तशख़ीस आसान नहीं होती। मौलाना रूमी यहाँ यही कह रहे हैं कि दिल में चुभा कांटा अगर कोई देख सकता तो इंसान इस ज़मीन को ही जन्नत बना चुका होता और कोई भी गम उसे ना सता रहा होता। कांटा निकालने वाला कामिल ना हो तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे गधे के पाँव में कांटा चुभ जाए तो वो उछल उछल कर दुलतियाँ मार कर कांटे को पाँव में और गहरा उतार लेता है। इस मिसाल की मानवीयत पर ज़रा गौर करें और फिर आज के इंसान का हाल देखें। इंसान ने अपने जिस्म और जहन की बका के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं बनाई, कैसे कैसे घर बना लिए, कैसे कैसे शहर बसा लिए, कैसी कैसी सहूलतें और आसाइशें पैदा कर ली हैं कि शायद किसी रास्ते से उसे सुख मिल जाए। मगर ये सारी कोशिशें उस गधे की दुलतियों से ज़्यादा कुछ नहीं कि जो कांटे को और गहरा कर देती हैं। रूमी कहते हैं कि कांटा चाहे पैर में चुभा हो या दिल में, उसको निकालने के लिए तो किसी सियाने, किसी दानिशमंद की ज़रूरत होती है। देखते नहीं हो कि बच्चों को पैर में कांटा चुभ जाए तो घर में उस बंदे के हाथ में सुई देते हैं जिसके देखने की हिस्स अच्छी हो, जिसके हाथ पैर ना कांपते हों, जिसमें बर्दाश्त हो, हिल्म हो और जिसमें बसीरत हो। मगर इंसान ने दिल में चुभे कांटे को निकालने के लिए कभी साइंस के हाथ में सुई पकड़ाई, कभी किसी इनकलाबी लीडर को सुई थमा दी, कभी मुआशी इंस्टीट्यूशंस को कहा कि तुम हमारी मुश्किल का हल निकालो, कभी सियासी निज़ामों पर भरोसा किया, मगर कांटा दिल में और भी गहरा उतरता गया। तुम पैर के कांटे के लिए गलत हाथ में सुई थमा दो तो कितनी तकलीफ होती है, और दिल के कांटे के लिए सुई अगर गलत हाथ में दोगे तो उसका नतीजा यही तो निकलेगा कि जो निकला है। दुनिया के सारे मज़ाहिब अमन, सुख, आश्ती का टूल थे, मगर सुई गलत हाथों में देकर उन्हीं मज़हबों को तुमने जंगों की बुनियाद बना दिया। वो मौलवी, पंडित, पादरी जिन्होंने ये बताना था कि ज़िंदगी एक है, उसका खालिक एक है, वो बता रहे हैं कि मुसलमानों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, ईसाइयों को मार दो। ये होता है अंजाम दिल के कांटे को निकालने के लिए सुई को गलत हाथ में देने का।
مولانا رومی کہتے ہیں کہ دل کا کانٹا نکالنا ہو تو کسی عقل مند کی، کسی بابصیرت انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ گدھے کے پیر میں جب کانٹا گڑتا ہے تو وہ درد کو بھگانے کے لیے احمقوں کی طرح دلتیاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور ایک زخم کی جگہ 1000 زخم کر لیتا ہے۔ ایمانداری سے خود سے پوچھئے کہ کیا انسان نے یہی نہیں کیا؟ انسان نے سہولت، آسائش اور تحفظ کے لیے جو بھی کچھ تخلیق کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پوری دھرتی زہریلی ہو چکی ہے، ہوا زہریلی ہو گئی ہے، پانی پینے کے قابل نہیں رہا، اوزون کی تہ پھٹ گئی ہے، ماحول زہریلی گیسوں سے بھر گیا ہے، نفسیاتی بیماریاں، خودکشی، نشہ آور ادویات، یہ سارے مظاہر ہیں کہ انسانوں نے سکھ اور آسائشوں کا جو راستہ چنا تھا وہ غلط تھا۔ تم نے پیر کا کانٹا ہو یا دل کا کانٹا، سوئی ہمیشہ غلط ہاتھ میں پکڑائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہارا ذہن ہو یا روح، ہر 2 مقامات پر دکھ کے چشمے ابل رہے ہیں۔ لاینیت کا راج ہے، زندگی بے مقصد لگ رہی ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جو خدائی طبیب آیا تھا وہ کانٹا نکالنے والا استاد تھا، وہ کوئی اناڑی نہیں تھا۔ اس نے کنیز کی بیماری معلوم کرنے کے لیے ہر اینگل سے اس کا جائزہ لیا، ہر بات اس سے پوچھی۔ اس نے داستان کی طرز پر کنیز سے اس کی ساری زندگی کی کہانی سنی، اس کے ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سب پوچھا۔ روح کا ڈاکٹر جسے تم پیر کہتے ہو وہ ایسا ہی حاذق حکیم ہوتا ہے۔ یہ جن پیروں کے پاس تم جاتے ہو اور فوٹو اسٹیٹ شدہ تعویذ لے کر آتے ہو وہ تمہاری روح کے معالج ہیں ہی نہیں۔ حاذق حکیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مریض کا اس کے مزاج کے مطابق علاج کرتا ہے، نہ کہ ہر مریض کو ایک ہی پڑیا دیتا رہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ خدائی طبیب بہت سیانہ تھا۔ اس نے کنیز کی بیماری معلوم کرنے کے لیے اس کی پوری ہسٹری پوچھنا شروع کی۔ کنیز کو بھی جب یہ معلوم ہو گیا کہ حکیم حاذق ہے، کانٹا نکالنے والا ماہر ہے، تو اس نے اس سے کچھ نہ چھپایا۔ بالکل ویسے ہی کہ جب تم بہت بیمار ہو جاتے ہو اور کسی بڑے اور مشہور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس سے کچھ نہیں چھپاتے۔ کنیز نے خدائی طبیب کو بتایا کہ وہ کہاں کہاں رہی، کس کس شہر میں رہی، کس کس کے ساتھ رہی۔ حکیم غور سے کنیز کے قصے کو سنتا رہا اور اس دوران نباز حکیم کی طرح اس کی نبض کا مشاہدہ کرتا رہا اور اس کی حرکات و سکنات پر غور کرتا رہا۔ کنیز کی کہانی میں جو بھی کردار تھا وہ جب اس کا نام لیتی تو حکیم نبض پر توجہ دیتا، کیونکہ جس سے وہ کنیز جڑی تھی، جس سے اسے عشق تھا، اس کے ذکر پر ضرور نبض نے پھڑکنا تھا۔ سب سے پہلے کنیز نے اپنے آبائی شہر کا ذکر کیا، اس میں جو اس کے دوست تھے ان کا ذکر کیا، پھر دوسرے شہر کا تذکرہ ہوا، مگر کہیں بھی کنیز کی رگ نہ پھڑکی۔ پھر حکیم نے پوچھا، اچھا وہ کون سا شہر ہے جہاں تم سب سے زیادہ رہی ہو؟ کنیز نے ایک شہر کا بتایا اور پھر آگے بڑھ گئی، مگر اس شہر کے ذکر پر نہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، نہ نبض کی رفتار میں فرق آیا۔ وہ جس شہر میں رکی، جن کی لونڈی رہی، جن کے ساتھ رکی، سب کا ذکر کیا، مگر نہ اس کے چہرے پر فرق آیا، نہ نبض پھڑکی۔